بسم الله الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ میزان محترم، جس طرح کینسر انسان کے بدن کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح تفرقہ ایک معاشرے اور سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگر وہ تفرقہ کسی بھی چیز کا، وہ تفرقہ چاہے لسانیت کی بنیاد پر ہو، رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو، اور سب سے خطرناک ترین تفرقہ وہ تفرقہ مذہبی تفرقہ ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ مختلف ملکوں کی ایجنسیز اور قوتیں اگر کسی معاشرے میں کوئی تفرقہ ڈالنا چاہتی ہیں یا اس معاشرے کو رول کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس معاشرے میں ان چیزوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، ان بیماریوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس وقت جو پاکستانی معاشرہ جس چیز کا سب سے زیادہ شکار ہے، یہاں پر لسانی تفرقہ بھی چلا، یہاں پر رنگ و نسل کے تفرقے بھی چلے، لیکن جس تفرقے میں سب سے زیادہ موتیں ہوئیں اور جس تفرقے میں سب سے زیادہ اموات ہوئیں اور بچوں کو یتیم کیا گیا، وہ فرقے کا تفرقہ تھا۔ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کون سا فرقہ ہے جس نے اس ملک میں تفرقہ پھیلایا۔ الزام تو لگایا جاتا ہے کہ ہم تفرقہ پھیلا رہے ہیں، لیکن اگر مسلمان اپنی عقل سے سوچے، اگر خود سے سوال کرے، صرف پاکستان میں نہیں عالم اسلام میں وہ کون سا فرقہ ہے جس نے تفرقہ پھیلایا؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا گیا؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس نے توہین رسول بھی کی، جس نے توہین اصحاب بھی کی؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس نے اصحاب رسول کی قبور کو مسمار کیا؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور کو مسمار کیا؟ اس کا زندہ مثال جنت البقیع ہے۔ وہ کون سا فرقہ ہے جہاں پہ مسلمان جا کر نبی کی قبر کو اگر رخ کر کے سلام بھی کرے تو اسے بدعتی کہا جائے یا اسے مشرک کہا جائے؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس نے اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر کہا؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس سے نہ بازار بچ سکے، جس سے نہ مسجدیں محفوظ رہیں، جس سے نہ امام باڑے محفوظ رہے، جس سے نہ عید میلاد النبی محفوظ رہے؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس سے نہ اسکول کے بچے محفوظ رہے؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس نے طالبان کو جنم دیا؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس نے داعش کو جنم دیا؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس نے نہ خواتین پر رحم کیا نہ معصوم بچوں پر رحم کیا؟ وہ کون سا فرقہ ہے جس نے اس ملک کے سپہ سالار اور ملک کے سپاہیوں کے گلے کاٹے؟ وہ کون سا فرقہ ہے جو نام اللہ اکبر بھی بلند کرے اور لوگوں کو مارے بھی اور اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر مانے؟ اگر اس پوری عالم اسلام میں اگر کسی فرقے نے اور کسی تنظیم نے اگر اتحاد بین المسلمین کا نام بلند کیا تو وہ شیعہ قوم نے بلند کیا۔ آج بھی جتنی تنظیمیں ہیں اتحاد بین المسلمین کے نام پہ، وہ شیعہ تنظیمیں ہیں۔ آج اگر کسی ملک میں کوئی سکون سے رات کو سو سکتا ہے تو وہ ایک شیعہ کنٹری ہے، جہاں پہ کثرت سے زیادہ بلوچستان، کردستان، نورستان میں آپ دیکھیں گے کثرت سے وہ اہل سنت ہیں جو اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے۔ جا کر ان سے پوچھئے کہ ان کے یہاں کوئی خوف ہے، وہاں پہ کوئی قتل ہے، وہاں پہ کوئی کفر کا فتویٰ ہے؟ نہیں ظاہر محترم، ایک ہی فرقہ تھا جس نے اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر کہا، اور آج وہ فرقہ ہمیں کہے کہ ہم توہین اصحاب کر رہے ہیں، وہ فرقہ ہمیں کہے کہ ہم توہین کر رہے ہیں، جنہوں نے قبروں کو گرایا، جنہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی۔ اکثر یہ سوچا گیا کہ ان کی دشمنی شیعوں سے ہے، لیکن آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ان کی دشمنی صرف شیعوں سے نہیں ہے، ان کی دشمنی ایک فکر سے ہے۔ وہ فکر یہ نہیں ہے کہ شیعہ کو مارا جائے، وہ فکر یہ ہے کہ جو بھی شخص فضائل اہل بیت پڑھے اس پہ تہمت لگائی جائے، اس پہ الزام لگایا جائے۔ اب فضائل اہل بیت پڑھنے والا کوئی بھی، وہ چاہے ان کے اپنے مکتب کا بندہ ہو، وہ اسے بھی دیوار سے لگا دیتے ہیں۔ وہ چاہے کوئی اہل سنت کا جوان اٹھے اور ان کو ان کے چہرے پہ ان کی کتابیں دکھا دکھا کے، ریفرنس دکھا دکھا کے باتیں کرے، اسے کہا جائے کہ یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے۔ وہ چاہے مولانا اسحاق کی صورت میں، محمد علی انجینئر کی صورت میں یا مولانا طارق جمیل کی صورت میں ہو، وہ کسی کو پسند نہیں کرتے۔ وہ چاہے امجد صابری ہو جس کا تعلق شیعوں سے نہیں تھا، لیکن اگر اس نے اپنے ہر چینل پہ جا کے فضائل اہل بیت پڑھ لیے تو اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس فرقے کی سوچ وہی ہے جو بنو امیہ کی سوچ تھی۔ وہ سوچ وہی ہے کہ گالی دو، گالم گلوچ کرو، گلے کاٹو، لوگوں کو مارو، جنہوں نے نسل در نسل اہل بیت کو قتل کیا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا۔ آج اپنے ایذان محترم کو ایک چیز کہنا چاہوں گا، وہ جوان نسل جو پاکستان میں جس نے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ یہ زمانہ ہارڈ وار کا نہیں ہے، سافٹ وار کا ہے۔ سافٹ وار کس کے ذریعے لڑی جاتی ہے؟ اس کا بہترین ہتھیار سوشل میڈیا ہوتا ہے، فلم انڈسٹری ہوتی ہے، پرنٹ میڈیا ہوتا ہے، بکس کے ذریعے ہوتا ہے۔ سافٹ وار کیسے لڑی جاتی ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سافٹ وار کلچر کے خلاف، سیاسی نظام کو توڑنے کے لیے، لوگوں کے ایموشنز اور احساسات کو ابھارنے کے لیے، یا آپ دیکھتے ہیں نا اچانک ایک ہوا چلتی ہے اور لوگوں کے ایموشنز کو ابھارا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے یہ سافٹ وار کا۔
ایک جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ ماننے لگے. کتنے الزامات، کتنے پروپیگنڈے شیعوں کے خلاف ہوئے، ان کی نظر میں، ان کے نیاز میں، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے دیکھا ہوگا. آج تک پڑھے لکھے لوگ ان پروپیگنڈوں کو مانتے ہیں کیونکہ وہ سافٹ وار کا شکار ہے. آج آپ کو جو جنگ لڑنی ہے وہ یہی سافٹ وار کی جنگ ہے، اور آپ نے بہت اچھی لڑی. الحمدللہ اس کے ریزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. جب وہ اپنے لوگوں کو بولے کہ روافظ کے ایجنٹ ہیں، اس کا مطلب وہ خوف زدہ ہے. جب وہ چیخ کے بولے کہ مثلا یہ ایف آئی آر صرف شیعوں پہ نہیں کٹی، یہ ایف آئی آر محمد علی انجینئر پہ بھی کٹی، یہ ایف آئی آر مختلف لوگوں پہ کٹی. صرف ایف آئی آر نہیں، وہ قتل بھی کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کا خوف ہے. اب وہ اس چیز سے نکل نہیں سکتے. پہلے تو یہ تھا کہ اگر میں اپنی روایت پڑھوں، لیکن اب ممبر پہ بیٹھ کے ہم انہی کی کتابوں سے ان کو انہی کی باتیں بتائیں، وہ یہ گوارہ نہیں کرتے. جب مولانا طارق جمیل ممبر پہ جا کے یہ بولیں کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ممبر سے اہل بیت کی فضائل نہیں پڑھے، لوگوں سے چھپائے، ہم آدھی روایتیں پڑھتے رہے، پوری روایت نہیں پڑھی. کیوں یہ کہا جائے کہ مثلا جو فضائل اہل بیت پڑھتا ہے وہ شیعہ ہے؟ کیونکہ ہم نے فضائل اہل بیت پڑھے تھے، لیکن وہ باتیں چھپائی گئیں. آج کا وہ زمانہ جو سافٹ وار کا زمانہ ہے کہ جب آج کی کتابیں صرف مولوی اور مفتی کے پاس نہیں ہیں. آج کے جوان یہ کتابیں خود پڑھ سکتا ہے، نیٹ پہ موجود ہیں. جب وہ پڑھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں. ایسے ہی ملینز لوگ ان کو نہیں سنتے کیونکہ وہ حقانیت کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں اپنے جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی کثرت سے یوٹیوب چینلز بنائے، الحمدللہ یہ اچھی بات تھی، اور خود آپ نے اپنے شیعوں میں بھی کام کیا. کیونکہ جب سافٹ ویئر شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیں یہی گالم گلوچ علماء پر، مجتہدین پر، اور کتنی گندی زبان استعمال کی جاتی ہے، کیسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مجتہدین، مراجع، علماء. اور آپ دیکھتے ہیں ان کو سیکورٹی بھی ملتی ہے، ان کو سپورٹ بھی کیا. اسی صوبے سندھ میں آپ دیکھتے ہیں عجیب سی صورتحال. لیکن الحمدللہ جوانوں نے سوشل میڈیا پہ بہت اچھا کام کیا. آپ نے کلپس بنائے، آپ نے اخلاقی کلپس بنائے، آپ نے اہل بیت کے کردار کو پھیلانے کے لیے کلپس بنائے، آپ نے حقیقی مذہب اہل بیت کی فکر کو آگے پھیلایا. یہ بہت اچھا کام تھا. لیکن عزیزان محترم، ہمیں اس سے بھی ایک قدم آگے جانا پڑے گا. ہمیں ایک پراپر ٹریننگ لینی پڑے گی کہ ہم سوشل میڈیا پہ کس طرح کام کریں. مثال کے طور پہ میں نے ایک ڈاکومنٹری دا کنگ کے نام سے اپنے ایف بی پیج پہ ہم رکھیں گے، آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس طرح بھی کام کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم ایک کریٹو ورک نہیں کریں گے، کلپنگ آپ بناتے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ خود سوسائٹی میں اتر کر، اہل سنت کی سوسائٹی میں اتر کر، جب تک اس ایک فرقے کو بے نقاب نہیں کریں گے جو پاکستان کی جڑوں کو، جو مسلمانوں کے عقیدوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، جو اس ملک میں علمی ماحول پیدا ہونے نہیں دے رہا، جو اس ملک میں زبان بندی تک آ گیا ہے کہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کی. بھائی جب ہم ذات خدا پہ بات کر سکتے ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تو ہم کیوں کسی اور کی ذات پہ بات نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں تاریخی حقائق کو ممبر سے بیان؟ جب کتابوں میں موجود ہیں، کہ کتابوں میں موجود ہے لیکن آپ پڑھ نہیں سکتے. یہ وہی سوچ لانا چاہتا ہے کیونکہ اسے خوف ہے، اسے پتا ہے کہ اگر علم پھیلے گا تو فکر اہل بیت پھیل جائے گی. تو آپ کو معاشرے کے اندر جا کر ڈاکومنٹری ورک کرنا ہوگا، آپ معاشرے میں جا کر آپ کو سوشل ورک کرنا ہوگا، تب جا کے آپ اس معاشرے میں چینجنگ لا سکتے ہیں. کچھ اہداف ہونے چاہیے. جیسے ہم اگر کوئی چینل بناتے ہیں، اگر میرا ہدف صرف یہ ہو کہ میرے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بڑھیں، ویورشپ بڑھے، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ میں غلط تھمب لائنز لگاؤں گا. کئی ایسے میں نے نوجوانوں کے چینلز دیکھے، ان کو ہم نے بار بار سمجھایا کہ آپ تھمب لائنز جو لگاتے ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ اچھا کام کرو گے، آپ کو ویور بھی ملیں گے، آپ کو سب لوگ ملیں گے. یعنی میں کام تو اچھا کروں، لیکن جس چیز کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں باطل کروں. سب سے پہلے اس چیز کا ہدف ہمیشہ سبسکرائبر ہونے چاہیے، ویورز ہونے چاہیے، لیکن وہ اچھے راستے سے ویورشپ ہونی چاہیے. کئی ایسے گڈ ورک کر رہے ہیں جن کے ماشاءاللہ ویور بھی بہت اچھے ہیں. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ اہداف یہ بنانا چاہیے پاکستان میں ہمیں علمی ماحول بنانا ہے. دوسرا ہدف ہمیں تنگ نظریوں کو ختم کرنا ہے. ہمیں عقل انسان کو جو سوئی ہوئی عقلیں اس کو اجاگر کرنا ہے. ہمیں اندھی عقیدت کا خاتمہ کرنا ہے. ہمیں شخصیت پرستی کا خاتمہ کرنا ہے. یہ اس پہ ٹاپک پہ ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. لیکن قوم و ملت میں سب سے زیادہ جو اپنے اندر ہے، ہمیں اتحاد کو پیدا کرنا ہے. میں نے کہا کہ ان کی دشمنی ہر اس شخص سے ہے جو فضائل اہل بیت پڑھے. اب یہ فضائل کسی بھی صورت میں ہو، اگر اہل بیت کے فضائل یا اہل بیت کا نام یا اہل بیت کی پبلسٹی کسی بھی صورت سے ہو، اگر وہ جلوس کی صورت میں تو اس کے خلاف ہوں گے، اگر وہ علم کی صورت میں تو اس کے خلاف ہوں گے، اگر وہ نظر و نیاز کی صورت میں تو اس پہ فتوے لگائیں گے، اگر فضائل اہل بیت مجلس کی صورت میں تو اس کے خلاف ہوں گے، جلوس کی صورت میں تو اس کے خلاف ہوں گے، اگر اہل سنت کے امجد صابری اب ٹی وی پہ جا کے فضائل اہل بیت پڑھیں تو اس کے بھی خلاف ہوں گے، اس کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیں گے. وہ کسی بھی صورت میں سب کے خلاف ہیں. اور اس کی ایک جھلک آپ کو نظر آئی، انہوں نے 400 کے قریب FIRs کاٹی. افسوس تو یہ ہے کہ اس ملک میں قانون تو بنتے ہیں، لیکن اس قانون کو جب اپلائی کرنے کی باری آتی ہے وہ صحیح اپلائی نہیں ہوتا. پاکستان کی جیلوں میں چلے جائیں، امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے. کئی ایسی خواتین جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں جن پہ جھوٹے مقدمات ڈال کے قتل کے ان کو 12 سال ہو گئے، وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے. جھوٹے مقدمات چوری کے لوگوں پہ ڈالے گئے.
امپلیمیشن آف قانون صحیح نہیں ہے، قانون کو صحیح اپلائی نہیں کیا جاتا۔ بہت اچھا قانون ہے توہین رسالت کا، لیکن اسی قانون کی وجہ سے کتنے کرسچن تھے جن کو بے گناہ پکڑا گیا۔ بہت اچھا قانون ہے توہین اصحاب اور توہین اہل بیت کا، لیکن آپ جس پہ اپلائی کر رہے ہو کیا آپ اس کا ایک پس منظر بھی دیکھ رہے ہو؟ جس پہ آپ ایف آئی آر کاٹ رہے ہو کیا آپ اس کی ساری تقریریں بھی سن رہے ہو؟ ایک سمپل سی ایف آئی آر ہے، مثلا 298 ایک ایف آئی آر اگر کاٹی جائے تو اس کے لیے قانون ہوم ڈپارٹمنٹ سے پہلے پرمیشن لینی پڑتی۔ جتنی ایف آئی آرز بھی کاٹی گئی اس میں کوئی پرمیشن کسی نے نہیں دی، ایسے ہی زور پہ پرمیشن کاٹی گئی، کیونکہ یہاں پر حکومت رانوں اور حکومت کرنے والوں کا جو طبقہ ہے اس کی ایک سائیکی ہے۔ سائیکی کو آپ سمجھیں، وہ سائیکی یہ ہے کہ یہاں پہ جب تک آپ پاور شو نہیں کریں گے آپ کی بات کو نہیں مانا جاتا۔ یہاں پہ لوگ قتل کیے جاتے ہیں، گلے کاٹے جاتے ہیں، ان لوگوں کو میں ایگزامپل دوں گا ہزارہ کمیونٹی کی، یہاں پہ ان کو 10 دن اپنی لاشوں کو رکھنا پڑتا ہے، روڈوں کو بند کرنا پڑتا ہے، پورے پاکستان کو جیم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کا کوئی گورنر ریزائن کرتا ہے، تب جا کے اس ملک کا کوئی اولا عہدیدار وہاں پہ جاتا ہے، تب جا کے کوئی مذاکرات کے لیے وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ پریشر پالیٹکس چلتی ہے، یعنی اس کا مطلب آپ ایسے کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی غریب خود کو آگ نہ لگا دے تب تک وہ خبر میڈیا پہ بھی نہیں آتی، جب تک کسی گھر میں آگ نہ لگ جائے تب تک آپ جاگتے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں کی حکمرانوں کی یہ سائیکی ہے۔ جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ کے پاس پاور کتنا ہے، آپ کے پاس طاقت کتنی ہے، تو یہ وہ وقت ہے، کیونکہ یہ عزاداری اتنے علماء کو فور شیڈول میں ڈالا گیا۔ مجھے تو حیرت ہے جن کا دور دور سے دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی ملک پاکستان میں کھلم کھلا ریلیاں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو کافر کافر کہا جاتا ہے، جس کی عزت کعبے کے برابر، مسلمان کی عزت کعبے کے برابر، لیکن اسی مسلمان کو، یعنی زندہ مسلمان کو اگر کوئی کافر کہے تو اس پہ ایف آئی آر نہیں کاٹی، اور تاریخ میں کچھ مردہ کو کوئی کافر بول دے تو اس پہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ جو زندہ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو کوئی کافر کہہ رہا ہے، اس پہ کوئی جوں تک نہیں آتی۔ ہمارے مراجع علماء مجتہدین کو کھلم کھلا یہاں پہ گالیاں دی جاتی ہیں، پولیس سیکورٹی بھی دی جاتی ہے، اس بندے کو سرکار سے یعنی سپورٹ کیا جاتا ہے، وہ لاہور کے لوگ ہوں یا وہ چاہے مختلف جگہوں کے لوگ ہوں، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایک خاص سوچ حکم فرما ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اس قوم اور ملت کی حفاظت کے لیے تنظیم سے بالاتر ہو کر، تفرقے سے بالاتر ہو کر، نظریات سے بالاتر ہو کر آپ ایک قوم کی حفاظت کے لیے، مکتب کی حفاظت کے لیے، میری گزارش ہے کہ 14 فروری کو جو لانگ مارچ ہوگی اس میں ہر جوان آئے، کیونکہ اگر آپ نے اس دفعہ ان کو نہیں بتایا کہ ہم اپنی عزاداری کی حفاظت کے لیے، اپنے اہل بیت کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہیں اور اپنے علماء کے ساتھ اپنی فکر اور اپنے عقیدے اور نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، تب تک یہ لوگ آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشق ہوں مولا فدا کار ہوں، تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہگار ہوں۔